السلام علیکم ناظرین، کیا حال ہے؟ امید ہے کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج میں آپ کے سامنے حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا ایک مختصر سا واقعہ بیان کرنے لگا ہوں۔ اس واقعے کی ابتدا یہاں سے ہوتی ہے کہ ایک عورت حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی خلافت کے زمانے میں عراق سے آئی ان سے ملنے کے لیے۔ اس عورت کے گھریلو حالات جو تھے نا وہ بہت زیادہ خراب تھے، یعنی غربت تھی بہت زیادہ، اور اس عورت کی 5 بیٹیاں تھیں کہ اتنی غربت تھی کہ وہ عورت پریشان تھی کہ میں اپنی ان 5 بیٹیوں کی شادی کیسے کروں گی۔ تو اسی پریشانی کے عالم میں اس نے بہت لمبا سفر کیا اور امیر المومنین سے ملنے آئی تاکہ جو ہے نا ان سے کچھ درخواست کرے اور ان سے کچھ مدد حاصل کرے۔ تو جب ان کے شہر میں پہنچ گئی اور ان کے گھر پر پہنچ گئی تو گھر کے باہر جو ہے کوئی بھی پہرے دار نہیں تھا، یعنی امیر المومنین تھے، مسلمانوں کے خلیفہ تھے، لیکن گھر کے دروازے پر ایک بھی پہرے دار موجود نہیں تھا۔ تو انہوں نے کسی سے پوچھا کہ میں نے عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ سے ملنا ہے۔ تو اس شخص نے کہا کہ اگر تم ملنا چاہتی ہو تو اندر چلی جاؤ، تمہیں کوئی نہیں روکے گا۔ تو وہ عورت جو تھی نا اس کے بعد اندر چلی گئی۔ تو اس کے بعد اندر جا کر اس کی ملاقات ہوئی حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی بیوی، جن کا نام فاطمہ تھا، ان سے اس عورت کی ملاقات ہوئی۔ اس عورت نے جب حضرت امیر المومنین کے گھر میں جا کے نظر ڈالی تو اس کو کہیں بھی کسی طرف بھی گھر کے کسی کونے میں کوئی قیمتی چیز نظر نہیں آئی۔ تو اس عورت نے حضرت فاطمہ جو تھیں حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی زوجہ، ان سے کہا کہ میں تو امید لگا کر تمہارے گھر میں آئی تھی، لیکن یہاں تو تمہارے گھر کے اندر بھی کوئی چیز نظر نہیں آ رہی ایسی جو مجھے فائدہ دے۔ تو حضرت فاطمہ نے اس عورت سے کہا کہ جو گھر میرا خالی پڑا ہوا ہے یا تم لوگوں کی ویسا ہی ہے، مطلب یہ تھا کہ ہم جو ہے اپنے اوپر کچھ نہیں لگاتے، ہم تم لوگوں کی فکر کرتے ہیں، تم ہماری رعایا ہو۔ تو اسی دوران اس عورت نے پوچھا کہ امیر المومنین کدھر ہیں؟ تو اس حضرت فاطمہ نے جو ہے نا ایک شخص کی طرف اشارہ کیا کہ وہ امیر المومنین ہے، کہ ایک شخص تھا کہ تو یعنی اس عورت کو یقین نہیں آیا کہ واقعی امیر المومنین ہے، اتنی خستہ حالت تھی ان کی۔ تو بعد میں جو ہے نا امیر المومنین آئے عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ، اور اس عورت سے آنے کی وجہ پوچھی کہ تم کس وجہ سے یہاں پر آئی ہو؟ تو اس نے بتایا کہ میری 5 بیٹی ہیں اور ایسی وجہ ہے، غربت ہے، میں ان کی شادی کرنا چاہتی ہوں، تو میں اس وجہ سے آپ کے پاس آئی ہوں۔ تو عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے جب اس عورت سے سنا کہ وہ اتنی پریشان حال ہے اور جو ہے نا ان کی حکومت میں ان کی جو حکومت تھی اس میں ایسی عورت رہتی ہے جو اپنی بیٹیوں کی شادی کے لیے پریشان ہے، اس کے پاس پیسے نہیں ہیں، تو وہ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ یہ سن کر رونا شروع ہو گئے، اور فوراً ہی انہوں نے ایک کاغذ و قلم جو ہے لیا، اس عورت سے جو ہے نا اس کی پہلی بیٹی کا نام پوچھا اور اس کے لیے ایک رقم لکھ دی عراق کے والی کے نام، پھر دوسری عورت کا بھی دوسری بیٹی کا نام پوچھا، پھر تیسری، پھر چوتھی، جب 4 بیٹیوں کا نام پوچھ لیا اور اس کے لیے والی عراق کے نام خط لکھا کہ اس کی 4 بیٹیوں کے لیے اتنی رقم دے دو، تو ہر دفعہ جو وہ عورت تھی وہ الحمدللہ کہتی تھی، یعنی جب بھی ہر بیٹی کے لیے وہ ایک رقم لکھتے تھے تو وہ عورت جو تھی جو سوال کرنے آئی ہوئی تھی وہ الحمدللہ کہتی تھی۔ جب عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے 5ویں بیٹی کا نام پوچھا تو جو ہے نا اس نے جو ہے نا اس 5ویں بیٹی کے نام پر، کیونکہ وہ بہت زیادہ خوش ہو گئی تھی اور خوشی کے مارے اس سے برداشت نہیں ہو سکا، اس نے آخری دفعہ یہ بولا کہ جو ہے نا ساری بیٹیوں کی دفعہ الحمدللہ بولا تھا، اور آخری بیٹی کی دفعہ اس نے بولا کہ حضرت امیر المومنین آپ کا بہت زیادہ شکریہ۔ تو عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کو یہ بات اتنی ناپسند آئی کہ اس نے جو ہے نا میرا شکریہ کیوں ادا کیا؟ تو انہوں نے 5ویں بیٹی کے لیے پھر کوئی حصہ نہیں لکھا، بلکہ کہا کہ جو 4 بیٹیوں کے لیے میں نے یہ رقم لکھی ہے اسی میں سے اس 5ویں بیٹی کا بھی حصہ نکال دینا، اور انہوں نے وجہ یہ بیان کی کہ میں تمہیں 5ویں بیٹی کے لیے علیحدہ سے رقم اس لیے نہیں دے رہا کیونکہ جو ہے نا اس میں اب میری نفسانیت کی بات آ گئی کہ تم نے مجھے خوش کرنے کے لیے جو ہے میرا شکریہ ادا کیا، تو میں اپنی ذات کی وجہ سے نہیں پیسے دے رہا، میں تو اللہ کی رضا کے لیے پیسے دے رہا تھا، لہٰذا اب میں نہیں اپنی نفسانیت کی وجہ سے نہیں دوں گا۔ تو یہ تھے امیر المومنین عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ، جن کا اتنا تقویٰ تھا، جن کی جو ہے نا اتنا جو ہے نا ان کا زہد تھا۔ اللہ تعالی ہم سب کو جو ہے تمام بزرگان دین کی قدر اور ان کی محبت نصیب فرمائے۔